السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ رجال الحدیث ایپیسوڈ نمبر 3 میں آپ حضرات کو خوش آمدید۔ آج پھر انشاءاللہ عز و جل کبار تابعین میں سے ایک عظیم محدث، کثیر الروایہ محدث حضرت مسروق بن اجدع رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی مسروق ہے، کنیت ابو عائشہ ہے، اور نسب نامہ اس طرح ہے: مسروق بن اجدع بن مالک بن امیہ بن عبداللہ بن مر بن سلیمان بن معمر بن حارث بن سعد بن عبداللہ بن وداعہ بن عمر بن عامر بن ناشد حمدانی۔ آپ کا تعلق مشہور قبیلہ حمدان سے تھا۔ عرب کے نامور شہسوار عمر بن معدی قریب کے عزیز تھے۔ حضرت مسروق نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں پایا، مگر عہد رسالت میں آپ مشرف اسلام نہ ہو سکے۔ عہد صدیقی میں آپ دولت اسلام سے بہرہ ہوئے۔ عہد فاروقی میں آپ ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تو حضرت عمر نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بیان کیا مسروق بن اجدع۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اجدع تو شیطان ہے، تم مسروق بن عبد الرحمن ہو۔ اس وقت سے آپ کے والد کا نام بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تحصیل علم اور جہاد فی سبیل اللہ کا خاص مشغلہ تھا، اور یہاں تک کہ جنگ قادسیہ میں شریک ہو کر داد شجاعت بھی دی۔ لڑتے لڑتے آپ کا ہاتھ شل ہو گیا اور سر میں زخم آیا، جس کا نشان ہمیشہ باقی رہا۔ وہ اس نشان زخم کو بے حد عزیز رکھتے تھے، کیونکہ دین کی راہ میں شجاعت و بہادری کی وہ علامت تھی۔ آپ تہذیب التہذیب جلد 10 صفحہ نمبر 101 تک موجود ہے کہ حضرت مسروق فرمایا کرتے تھے مجھے پسند نہیں کہ یہ نشان زخم نہ رہے، کیونکہ اگر یہ نشان زخم نہ ہوتا تو میں کسی فتنے میں پڑ جاتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اسلام میں جب خانہ جنگیوں کا دور آیا تو کسی فریق کی حمایت میں شمشیر بکف ہو کر میدان کازار میں آپ نہ کودے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے بعد آپ کا جو مشغلہ تھا وہ تھا جہاد فی سبیل اللہ کے بعد آپ کا جو مشغلہ تھا وہ تھا تحصیل علم و فضل میں آپ کا بڑا عظیم مرتبہ تھا۔ حضرت مسروق شوق جہاد کے ساتھ شوق علم لے کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تھے۔ وہ جستجو علم کا بے قرار ذوق رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان تہذیب التہذیب جلد 10 صفحہ نمبر 100 پر موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مسروق سے زیادہ علم کا طلبگار نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کا ایک عظیم دور زمانہ پایا، تو آپ نے بہت سارے صحابہ کرام سے اپنی علمی تشنگی کو بجھائی۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، معاذ بن جبل، خباب بن عرب، ابن مسعود، ابن ابی ابی بن کعب، مغیرہ بن شعبہ، زید بن ثابت، ابن عمر، ابن عمرو، معقل بن سنان، عائشہ، حضرت عائشہ، ام رومان، ابن سلمہ، عبید بن عمیر لیثی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو آپ نے تحصیل علم کے ذوق بے پایا اور فطری صلاحیت سے کام لے کر جس انہماک سے علم حاصل کیا وہ کبار تابعین کی صف اول کے علماء میں ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے علمی کمالات کا اعتراف اس طرح کیا گیا کہ تہذیب التہذیب میں موجود ہے کہ ابو سفر فرمایا کرتے تھے کہ کسی ہمدانی عورت نے مسروق جیسا فاضل پیدا نہ کیا، اور حضرت علی بن مدینی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما قدم علی مسروق من اصحاب عبداللہ احد، کہ حضرت علی بن مدینی جو اتنے بڑے جلیل القدر محدث ہے اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود کے تلامذہ میں کسی کو مسروق پر ترجیح نہیں دی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا علمی مقام تھا جس کا اعتراف بڑے بڑوں نے کیا، حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مناقبہ کثیرہ، حضرت مسروق کے مناقب کثیر ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے جو ہے علمی اعترافات تھے جو بزرگوں نے کیے، ائمہ و محدثین و فقہا نے کیے۔ اسی طرح حدیث و سنت کے باب میں حضرت مسروق کو خاص کمال حاصل تھا، انہوں نے اکابر صحابہ سے احادیث کا سماع کیا تھا، خصوصاً بالخصوص جو ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہا سے سماع حدیث کیا، اور ان دونوں بزرگوں کی تربیت نے انہیں حدیث و سنت کے علم میں بام بلند تک پہنچا دیا تھا۔ علماء اسلام نے حدیث میں آپ کے بلند مقام کا اعتراف کچھ یوں کیا کہ تہذیب التہذیب میں یہ ساری تصریحات موجود ہے کہ امام عجلی فرماتے ہیں کوفی تابعی ثقۃ، حضرت مسروق کوفی ہے، تابعی ہے اور ثقہ ہے، اور اسی میں ہے کہ ابن سعد فرماتے ہیں کہ کان ثقۃ وَلَهُ أَحَادِيثُ صَالِحَةٌ، مسروق ثقہ تھے، ان کی احادیث صحیح ہیں۔ اس شعبہ علم میں خصوصی درد کا سبب یہ تھا کہ وہ کوفہ میں حدیث و سنت کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، کہ امام ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ کان فی اصحاب ابن مسعود الذین کانوا یعلمون الناس السنہ، کہتے ہیں کہ مسروق ابن مسعود کے ان تلامذہ میں سے تھے جو لوگوں کو سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ حدیث میں آپ کا مقام تھا کہ آپ کے حلقہ درس سے فیض اٹھانے والے بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے ائمہ و محدثین ہیں۔ ان میں سے چند کے نام آپ کے سامنے پیش کروں کہ تہذیب التہذیب جلد 10 صفحہ نمبر 100 پر موجود ہے کہ محمد بن منتشر بن اجدع، ابو وائل، ابو ضحا شعبی، ابراہیم نخعی، ابو اسحاق سبیعی، یحییٰ بن وفاب، عبد الرحمن بن مسعود، ابو شعثاء محاربی، عبداللہ بن مرہ خارفی، مکحول شامی، قمیر بنت عمرو، اس طرح سے اتنے بڑے بڑے ائمہ و محدثین نے آپ سے حدیث کا سماع کیا۔ تو یہ تو آپ کا علمی مقام حدیث میں تھا۔ اب فقہ و فتویٰ میں آپ کا مرتبہ جو ہے وہ آپ سماعت کریں کہ حضرت مسروق کا خاص فن تو فقہ ہی تھا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر اصحاب فقہ و اجتہاد کی صحبت نے حضرت مسروق کو اس فن میں درجہ امامت و اجتہاد پر پہنچا دیا تھا۔ اوپر ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو حضرت امام عجلی کا قول پیش کیا کہ وہ ابن مسعود کے اصحاب میں صاحب درس و افتاء تھے۔ حضرت مسروق حضرت شریح قاضی شریح پر بھی فائق تھے کہ عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تذکرۃ الحفاظ جلد اول صفحہ 47 پر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ کان اعلم بالفتوى من شریح وکان شریح یستشیرہ وکان مسروق لا یحتاج الى شریح، فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق حضرت شریح سے بڑے عالم فقہ و فتویٰ تھے، شریح ان سے فقہی مسائل میں مشورہ کیا کرتے تھے، مگر حضرت مسروق حضرت شریح سے مشورہ کے محتاج نہ تھے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ اور فتوے میں عظیم مقام تھا، اور ساتھ ہی ان دونوں کے ساتھ کہ علم حدیث میں آپ کو بڑا کمال حاصل تھا، اور فقہ اور فتویٰ میں تو درجہ اجتہاد پر فائز تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کا زہد و ورع، زہد و تقوی بھی عظیم تھا، کہ حضرت مسروق
کو علمی مشاغل کی مصروفیت کے ساتھ عبادت و ریاضت کا بھی بے انتہا شوق تھا۔ حضرت مسروق کی اہلیہ خود فرماتی ہے، جو کہ تہذیب تذکرۃ الحفاظ میں موجود ہے، کہ فرماتی ہے کان یصلی حتی تورم قدماہ، مسروق اتنی کثرت سے نمازیں ادا کرتے کہ ان کے دونوں پاؤں سوج جاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو اسحاق جناب مسروق کے حج اور ان کی عبادات کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت حج مسروق ولم یلم الا ساجدا، مسروق نے حج کیا اور وہ راتوں میں بحالت سجدہ سوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کان من عباد اہل الکوفہ، کہ حضرت مسروق کوفہ کے بڑے عابد اور زاہد لوگوں میں تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مسروق اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے، گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ علم و فضل کے اس بادشاہ کی نگاہ میں دنیا اور اس کی دل فریبیوں کی کوئی وقعت نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں کے ہدیے بھی قبول نہ کرتے تھے۔ حضرت خالد بن اسیر نے ان کے پاس 30,000 روپے بھیجے، آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ وفات کے متعلق حضرت عامر شعبی فرماتے ہیں کہ مسروق نے وفات کے وقت کفن تک کی قیمت نہ چھوڑی اور کفن کے لیے قرض کی وصیت کی، مگر یہ ہدایت کر دی کہ زراعت پیشہ ور اور چرواہے سے نہ لیا جائے، بلکہ مویشی رکھنے والے یا تاجر پیشہ سے لیا جائے۔ آخری وقت میں بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی سنت کے خلاف طریقے پر نہیں مر رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے اپنی تلوار کے علاوہ کسی انسان کے پاس کوئی سونا یا چاندی نہیں چھوڑا، اسی کے ذریعے مجھے کفنانا۔ اللہ اکبر۔ یہ علم و فضل کا عظیم تاجدار 63 ہجری میں بمقام واسط آپ کی وفات ہوئی اور وہیں آپ کی تدفین ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ عظیم محدث اور عظیم رجال الحدیث میں سے ان کا مقام ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے کمال کے ہیں، اور ان کی حدیثیں آپ بخاری، مسلم اور عام طور سے تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں ان کا نام آپ کو مل جائے گا۔ تو حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ آپ نے ان کی سیرت سماعت کی۔ انشاءاللہ جڑے رہیں آپ ہمارے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح ہم کبار محدثین اور کبار تابعین میں جو محدثین گزرے ہیں اور صغار تابعین میں جو محدثین گزرے ہیں، ان کی سیرت انشاءاللہ عز و جل سلسلہ وار آپ کے سامنے اسی طرح پیش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔